Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hope you will be safe and sound. So guys, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصول فقہ کے اندر ہم نے مکروہ اور واجب ڈسکس کیے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے مکروہ کے دو ٹائپ بھی بتائے تھے کہ مکروہ تحریمہ اور تنزیہہ کیا چیز ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے المباح۔ یہ ہم جو آج کل کر رہے ہیں یہ ہے حکم التکلیفی کی اقسام ہیں 5 قسم کی، اور باقی تو میں کر چکا، میرے حال میں آج یہ لاسٹ ہے مباح، یہ لاسٹ ہے، تو یہ آخری ہے۔ تقریباً 4 کر چکے ہیں، اور یہ تھوڑا لنٹی بھی ہے، جس میں بہت باتیں ہیں مباح کے اندر، کیونکہ مباح صرف ہم ایک سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت لنٹی ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ يحد المباح بأنه ما خير الشارع المكلف في الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذمة لا على فعل ولا على ترك۔ بس یہ بات ہے۔ مباح ایسی چیز ہے جس کے اندر شارع نے، اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ علیہ السلام نے لا میں کرنے، ہمیں کرنے اور نہ کرنے میں ہمیں کلی اختیار دیا ہے کہ آپ اگر چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، من غیر مدح، بغیر کسی مدح کے، یعنی کسی مدح کہتے تعریف کو، یعنی بغیر کسی ریوارڈ تعریف کے، ولا ذمہ، اور نہ بغیر کسی ذمہ یعنی مذموم، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ملامت کرنا، یعنی اس میں کوئی ریوارڈ بھی نہیں ہے، کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ لا علی الفعل ولا علی الترک، نہ اس کے کرنے پر کوئی کا ثواب ہے، نہ اس کے نہ کرنے پر، دونوں جو سائڈز ہیں وہ سیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مباح۔ اچھا، یہ مباح ہے۔ اب بہت سارے علماء جو ہے وہ مباح میں اس طرف ان کی رجحان چلی ہے کہ اس کو کرے، بہت ساروں کی چلی ہے کہ نہ کرے، تو وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ مباح کی پہچان کیسی ہے۔ تو مباح کے لیے 4 قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، بلکہ 5 قسم کے۔ وَقَدْ تُؤْخَذُ الْإِبَاحَةُ مِنْ صِيغَةِ نَفْسِهَا، اس کا اپنا صیغہ ہے، وہ کون سا ہے؟ بِلَفْظِ حِل، حل کے صیغے کے ساتھ، النفی الاسم، یا اسم کے نفی، اسم کی جب گناہ کی نفی کی جاتی ہے اس کے صیغے کے ساتھ، اول جناح اول خرج، یا حرج کے ساتھ۔ یہ 4 قسم کی صیغے قرآن کریم نے استعمال کیا، اور اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کا مال، کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اب یا الیوم احل لکم الطیب، یا پاک عورتیں، ان کی جو اہل بیت تھی، اہل کتاب کی، وہ تم پر حلال ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم جا کے ان کے کانوں کو بیٹھنا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ دیکھو آپ کے لیے حلال ہے تو ہم کانے دے، نہیں۔ اس بات میں جسٹ آپ کو کہا گیا ہے کہ حلال ہے، احلہ لفظ حل کے ساتھ۔ اب ملے تو بہتر ہے کھا لے، نہ ملے تو بھی بہتر ہے نہ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی اہل کتاب سے آپ کو نکاح کرنی ہو تو کر لے، لیکن یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اپنے بوری بستر اٹھا کے کہیں کہ نہیں مجھے تو اہل کتاب ہی سے نکاح کرنی ہے۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں حلال ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس کو کریں، بلکہ آپ کو ایک دیا ہے، کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو۔ دوسرے کو دیکھو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ میں نے کہا تھا جب اسم کی نفی کرے، کبھی کبھی اسم کی نفی کرتا ہے قرآن کریم، یعنی گناہ کی نفی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر، یہ جو پوری آیت ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ کی ہے، ہاں سورہ بقرہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حرام کانوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر خنزیر حرام ہے، میتہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ساتھ میں کہتے پَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا غَادٍ،
اگر تم میں سے کسی شخص کو اشد ضرورت ہو، وہ ہلاک ہونے کے قریب ہے، اگر اس کو صرف خنزیر مل رہی ہے تو بے شک وہ کھا لے، اس کے اوپر پلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی اسم نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ مل رہا ہو اور وہ مر رہا ہو۔ تو یہ دیکھو، اب کوئی بندہ کہے کہ جی ہمیں تو حرام کی کھانے کی اجازت ہے، کس طرح ہے بھائی؟ یہ قرآن دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نہیں، اس کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن چھوڑو، اس نے کہا کہ پلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حلال، یہ امر نہیں ہے، کھانے کا امر ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، بلکہ یہ مباح ہے۔ ملے تو صحیح ہے، اگر آپ کو کھانا نہیں مل رہا تو پھر آپ کو اجازت ہے، ویسے نہیں ہے۔ تیسرا میں نے بتایا تھا کہ لفظ خراجہ، خراجہ دیکھو آخر والا لفظ ہے، اس کے ساتھ مباح کو قرآن کریم نے ڈسکس کیا، اور وہ کس طرح ہے؟ لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس آیت کو پورا اگر آپ پڑھ لیے، انہوں نے آیتوں کا ٹکڑا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سیاق و سباق کو پڑھتے رہے اپنے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، آپ بے شک کسی تفسیر کے اندر اس کو سیاق و سباق دیکھ کیا کرے۔ آیت قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ آپ کو ایسی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے ڈسکس کیا تھا کہ لیسا علی الاعمى حرج، کہ کانوں کے بارے میں، کانے کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ لیسا علی الاعمى حرج، اگر کوئی اندھا بندہ کہیں سے بھی کہا سکتا ہے، وللاعرج حرج، اور کوئی اس کو لنگلا کہتے ہیں میرے خیال میں، ہاں، تو جو معذور ہو، معذور، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کھا لے، بس جہاں سے اس کو ملے تو وہ کھا لے۔ تو دیکھو اس کا یہ مطلب، ہاں، اس میں یہ ہے اپنے والدین کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے نا اس آیت سے پہلے، کہ کون سا بندہ کی مسئولیت اپنا والد اٹھا سکتا ہے، تو اس بندے کی جو آموں پر کوئی، یعنی جو بندہ آنکھوں پر معذور ہو یا پاؤں پر معذور ہو، ایسے بندوں کے لیے، یا وہ مریض ہو، ایسے بندوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کے گھر میں والد صاحب کی مسئولیت میں سے کھانا کھائے، یا اس کی مسئولیت میں زندگی رہائش کرے، یا کسی اور کے رشتہ دار کے، تو یہ ان کے لیے کنڈیشن ہے۔ لیکن اگر وہ مریض، یہ دیکھو یہ امر نہیں ہے اس کے لیے، نہ یہ امر وجوب کے لیے، یہ مباح ہے، اگر ایسی کنڈیشن ملے تو وہ کر سکتا ہے، باقی نہ کرنا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری مثال آپ کو دے رہا ہوں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، ہاں، اگر تم کسی عورت میں کسی عورت کو، قرآن کریم جناح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جناح اور حرج یہ سارے اس طرح استعمال ہوتے ہیں نا۔ جناح کہتے ہیں گناہ کو، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم کسی عورت کو اشاروں میں نکاح کا پیغام بھیجو تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا آپ جا کے کسی عورت کو کہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یہ آپ نے اشارہ دیا اس کو، ہاں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہے کہ آئی وانٹ ٹو میری یو، اگر اس کو سمجھ نہیں آیا تو یہ الگ بات ہے، باقی آپ نے بڑے اپنے پن کا اظہار کر کے آپ نے اس کو استخارات میں کہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میری یو، ہاں، اور اگر اس کو سمجھ آیا اور اس کو پسند نہیں آیا تو پھر بھی یہ بات جو ہے نا، شاید ہی آپ کا سر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس ہی اس کا علاج ہو۔ تو قرآن کریم تو ایسا آپ کو کہتا ہے کہ ولا جناح علیکم، آپ پر کوئی گناہ نہیں اگر آپ اس کو اشاروں میں کہیں کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو یہ اس بات کو کوئی دلیل بنائے اور کہیں کہ بس ہر دوسرے عورت کو اشارہ کرو کہ ہاں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندے، یہ جناح یہ مباح ہے، اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کام کو خواہ کرے۔ جناح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ولا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے میں نے بڑے ڈیٹیل سے آپ کو ڈسکس کیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے، وقد تؤخذ اباحۃ الشیء من الامر مع القرینہ، قرینے سے ہمیں اشارہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مباح ہے۔ قرآن نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، یہ چار لفظ استعمال نہیں کیے۔ کون سا لفظ؟ چار کون سے لفظ؟ لفظ حل، احل، ہاں، پلا اسما، تیسرا جناح،
چوتھا خرج. یہ 4 لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. خرج کا مطلب ہے کوئی خرج نہیں، یعنی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ نو پرابلم، یہ حرج کا مطلب ہے. جناح کا مطلب ہے کوئی گناہ، لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے. اسم کا مطلب ہے لا اسم کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا نمبر ورڈ کے حل تو حلال ہے، احل لکم ہم نے حلال کیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ان 4 الفاظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک اشارہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتے ہیں وہ کلو و شربو، کہ آپ کھاؤ اور پیو. اب کوئی بندہ کہے کہ ہاں قرآن نے تو آرڈر دیا ہے کھانے پینے کا، میں جب سارا دن کھاؤں گا پیوں گا. ہاں قرآن نے آرڈر دیا ہے میرے بھائی، تو سارا دن آپ کچن میں ہی سوتے بھی رہے اور جاگتے بھی رہے. او نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اور نہ یہ امر، یہ بھی امر ہے بالکل اس امر کی طرح جہاں پر اللہ فرماتے وہ اقیم الصلاۃ. نہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نحو کے اعتبار سے بالکل اس امر کی طرح ہے، لیکن اصول فقہ کے اعتبار سے یہ کون سی امر ہے؟ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ والا جو امر تھا جس میں اللہ کہتے کہ نماز قائم کرو، اس میں ہمیں وجوبیت مل رہی ہے کہ یہاں وہاں نماز قائم کرو، بلکہ فرض ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا میں کیا ہے؟ اس کے اندر یہ مباح ہے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اور یہ پتہ مجھے کہاں سے پتہ چلا؟ یہ یہاں سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی رزق تلاش کرو. تو یہ کلو و شربو رزق ہی ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی فضل تلاش کرو. تو فضل کیا ہے؟ رزق ہے. اور رزق کیا ہے؟ کھانا پینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پتہ چلا کہ قضیت و صلات اصل چیز ہے اور یہ کلو و شربو بعد میں آتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو قرآن کی ایک آیت میں کیا کہتے ہیں؟ کلو و شربو، کھاؤ اور پیو. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مباح ہے. اب مجھے کہاں سے پتہ چلا؟ مجھے قرینے سے، اشارے سے. وہ اشارہ کیا تھا کیونکہ دوسری آیت کہتی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی فضل تلاش کرو، یا رزق تلاش کرو. اور رزق کھانا پینا ہے. تو پتہ چلا کہ نماز زیادہ اہم ہے کھانے پینے سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ قَدْ قَامَتِ الْقَرَائِنَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْإِنْتِشَارُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّعْيُ فِي مَنَاكِبِهَا لَيْسَ مَطْلُوبًا فِي الْجُزَائِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِالْكُلِّ كَمَا نَرَىٰ. یہ چیزیں تو ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب کون سی چیز ہے؟ اس کا جو نماز ہے. ہاں اچھا فَإِنَّهُ قَدْ قَامَتِ. اچھا یہ مسئلہ انہوں نے ادھر ڈسکس کیا، لیکن یہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی جز اور کل کا. ٹھیک ہے. البتہ آپ سیکھیں کہ یہ ادھر قرینہ سے ہم نے یہ اطلاق کیا. اچھا اب یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے اس میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پیراگراف میں انہوں نے کیا کہا ہے. اس پیراگراف میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہ میں نے اوپر ڈسکس کیا ہے، کتاب والا کہتا ہے کہ مباح کا نہ کرنا وہ بہتر ہے، یا کرنا اس میں کوئی ہمیں احساسیت یا خصوص کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن کہتا ہے کہ کبھی کبھی مباح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھو واجب الگ کیٹیگری ہے، اور اس کی کیٹیگری وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ واجبیت کے اندر تو کچھ نہیں ہے، وہ تو بہت امپورٹنٹ کیٹیگری ہے فرض تک. لیکن کبھی کبھی مباح چیز جو ہے وہ واجب بن جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عورت، کوئی بیوی کسی مرد کا، وہ اپنے شوہر کو حقوق نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. تو اب خلا لینا مباح ہے. مباح ہے، اگر لے لے تو کوئی بات نہیں ہے، نہ لے تو بھی کوئی بات نہیں، اس میں تو دین نے کچھ نہیں کہا ہے.
وہ الگ بات ہے کہ منع کیا ہے کہ وہ سمجھوتا کرے، کمپرومائز کرے، یہ الگ بات ہے، یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہم ادھر ڈائریکٹلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لے لے، اس کا حق ہے خلا لینا. ہاں اگر ایسی صورت میں اگر عورت کو ڈر ہے کہ میں اپنا جو حق ہے، میں کسی وجہ سے بیمار ہوں، یا میرے اندر کوئی مرض ہے، یا میری شکل خوبصورت نہیں ہے، ہاں ہاں وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ اپنے شوہر کو پیسے دے کر یا مال کچھ اور دے کر، مال دے کر، کچھ بھی دے کر، وہ اس سے جدائی حاصل کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اور بلکہ یہ اس پر واجب ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہو کہ میں کہیں میری وجہ سے میں اپنا حق نہ دے سکوں اس کو. تو پھر یہ مباح کام تھا، خلا لینا کون سا واجب ہے یا کون سا فرض ہے، لیکن اس صورت میں یہ مباح ہے. اور یہ میں بعد میں بھی آپ کو اور بھی چیزوں کی مثال دوں گا. تو قرآن کریم کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو دل میں، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کا جو حدود ہے، اللہ کے قائم کردہ جو حدود ہے جو اللہ نے قائم کیے ہیں، کہ تم اس پر قائم نہیں رہ سکو گے تم دونوں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مجھے نظر نہیں آ رہا، اچھا ادھر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، اچھا فیما افدت ہے میرے خیال میں کیا لفظ ہے، اچھا اس آیت کا مطلب یہ ہے فَإِنَّ نَفْيُ الْجُنَاحَ هُنَا يَفِيدُ بِالْإِبَاحَةِ، ادھر جو جناح کا نفی ہے، لا جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، دیکھو وہ جناح کا لفظ استعمال ہوئے، بمعنی عدم الاسم والحرج، یہ عدم الگناہ اور حرج کی عدم ہے، فی الفعل الذی کان ممنوعا، یہ وہ فعل تھا جو ممنوع تھا لیکن ابھی کرنا کیا ہے، عدم الگناہ ہے. ولیس معنی تسویت بین الفعل والتارک، یہاں پر تسویہ نہیں ہے کہ کرے تو بھی نہ کرے تو بھی، نہ، لأن الافاد المرأة نفسها بدفع المال، یعنی کسی عورت کا چڑوانا خود کو، نفس افادہ چڑوانا، بدفع المال، مال کے ذریعے، لزوجها اپنے شوہر کو، قد یکون واجبا، یہ واجب بن جاتے ہیں، فی بعض الحالات، کما اذا استحکمت العداوۃ بین الرجل، ہاں اگر یہ اذا استحکمت عداوۃ بین الزوجین بسبب جانب زوجہ، اگر زوجہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے مسلسل لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہو اور ان کی جڑ نہیں رہی، کبھی بھی وہ نہیں جڑ سکتے، کبھی ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے دے جو بھی ہے، اور اس سے خلا لے کر وہ جدائی اختیار کرے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ کام تھا مباح، لیکن اب کیا بن رہا ہے، واجب بن رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اباحت ہونا لیس معنی تصویہ، یہاں پر کوئی تصویہ نہیں ہے، کوئی تصویہ یعنی ایکولیٹی نہیں ہے، اب تخیر یا کوئی اختیار بھی نہیں ہے بین الفعل والترک، کرنے اور نہ کرنے پر، بل معناه ان لا خرج فی الفعل بعد اذا كان فعل ممنوعا. اچھا یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ امید ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. حکم الاباحہ، حکم الاباحہ، اس میں حکم الاباحہ میں کیا ہے؟ اچھا اباحت کی جو حکم ہے، اذا اس میں فاعل شارع نے، اللہ رب العزت نے ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ کرے، مطلوب کرنا بھی نہیں، مطلوب نہ کرنا بھی نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ. لیکن ہم اب کچھ لوگوں کی رائے ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ جو کہتے کہ کرے تو ان کی کیا رائے ہے، اور جو نہ کرے تو ان کی کیا رائے ہے. وَإِذَا كَانَ الْمُبَاحُ هُوَ الْمُخَيِّرُ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبَ الْفِعْلِ وَلَا مَطْلُوبَ التَّرْكِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وجہ خصوص کے ساتھ نہیں کہا گیا ہے کہ مطلوب نہ فعل ہے اور نہ مطلوب ترک کرنا ہے، وجہ خصوص کے ساتھ اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا، وجہ خصوص یعنی اسپیشل ہے. بمعنى ان كل من فعل المباح وتركه ليس بالطاعة، یہ مباح کا کرنا اور نہ کرنا یہ طاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی فرمان برداری وغیرہ طاعت نہیں ہے. فالشارع لا قصد له في فعل المباح دون ترکه، تو شارع نے، لا میکر نے، اللہ رب العزت اور رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں اس کا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے نہ کرنے پر، یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ نہ کرو یہ کرو، ولا فی ترکہ دون فعل، نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو چھوڑو اور اس کو نہ کرو، بل قصده جعل لخیر المکلف، بلکہ یہ ہمیں اختیار دیا ہے. فما كان من فعل او ترك من المكلف بذلك قصد الشارع بالنسبة إليه،
تو قصد الشارح کہاں پر ہے؟ ہماری طرف ہے. وقد قال القوم، ابھی ایک قوم کی رائے ہم کرتے ہیں. ان المباح مطلوب الترک، کہ مباح کا مطلب کیا ہے؟ ترک کرنا. اعتمادا علی ظاہری بعض النصوص، اور وہ لوگ کیا کرتے؟ اعتماد کرتے ظاہری نصوص پر، بعض نصوص پر. تضم الدنیا وتمتع بلذاتها، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے خود کو الگ کرو، اور اس کی جو تمتع ہے، اس کا جو فائدے ہے. یہ آپ نے صوفی لوگ دیکھے ہوں گے، جو بزرگ لوگ ہیں جو صوفیزم اور یہ جو بہت اعلیٰ قسم کے صوفی ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ، یہ دنیا کی تمتع سے الگ ہو جاؤ، بہت دور. وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مباح کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو کوئی انجوائے کر رہا ہے، اپنے لیے لگژریز میں رہ رہا ہے، مرسڈیز میں گھوم رہا ہے، اور اچھے اچھے گھر ہے تو اس کے ساتھ، تو یہ مباح ہے. کرے تو اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ ہے اچھی بھی کوئی بات نہیں، کرے نہ کرے اس کا سوا ہے، تسویہ ہے، برابر ہے. ہاں وَلِأَنَّ الْفِعْلُ الْمُبَاحِ فِيهِ مُضَارٌ كَثِيرَةٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فعل مباح میں بہت سارے مضار، یعنی بہت ساری نقصانات ہیں جو ہمیں مباح ہے، جو مباح چیز، یہ ان لوگوں کا حکم جو اس کو نہیں کرنا چاہتے، یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فَهُوَ يَشْعَلُ عَنِ الْوَاجِبَاتِ، یہ ہمیں واجبات سے دور رکھتا ہے، واجبات کے اندر ہمارا دخل اندازی کرتا ہے. وَيَمْنَعُ مِنَ النَّوَافِلِ، نوافل سے ہمیں منع کرتا ہے. الخیرات والطاعات، طاعات سے بھی ہمیں منع کرتا ہے. کما انه قد يكون وسیلۃ الى الممنوع، تو یہ وسیلہ بن جاتا ہے ممنوع کی طرف، وہ چیز جو ممنوع ہے. لان التمتع الدنیا يجر بعضه الى بعض حتى تحوي بصاحبها الى الحلاك، کہ یہ جو بندہ زیادہ لالچ کرتا ہے نا، یہ لالچ کرنا تو یہ دنیا سے تمتع اٹھانا تو مباح ہے، لیکن جب بندہ اس میں زیادہ ڈوب ہو جائے نا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہو گئی نا. دیکھو ان کی بات جو ہے اور اس کے ساتھ جو دلیل ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دلیل ان کی تو ٹھیک ہے ان کی پرسپیکٹیو سے کہ یہ تو ہمیں ہلاکت کی جب لے جا رہا ہے، یہ جو مباح کام ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا اب اس آیت کو دیکھو، اس پیراگراف کو دیکھو. اچھا، وقد اضافوا الى ذلك ان ترك المباحات هو صنيع السلف الصالحين من الصحابه والتابعين والعلماء المتقين. بہت سارے علماء اور تابعین نے بھی مباح کو چھوڑے ہیں صحابوں میں سے. فإنهم ترعوا عن المباحات كثيرا وذلك منقول عنهم تواتر، ان کے ساتھ تواتر سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مباح کو چھوڑا تھا. کترک الترفه في المطعم والمشرب والملبس والمسكن، بہت لوگوں نے مطعم یعنی کھانا پینا اس چیزوں میں بھی کام کیا ہے. کسی نے ریشمی کپڑے، یہ کپڑوں میں بھی بہت لوگوں نے چھوڑے تھے. یہ ان کی ایک رائے تھی. وَأَعْرَكُهُمْ بِذَلِكَ عمر بن الخطاب وابو ذر وسلیمان وابو عبید بن جراح وعلی بن ابی خاطب فقد ترکوا جمیعا للمباح رضی اللہ عنہ اجمعین. ان سب نے کیا کیا تھا؟ مباح کو چھوڑا تھا. یہ جو صحابہ ذکر ہوئے. لو كان ترکه عیر طاعہ لما ترکوا، اگر ترک کرنا طاعت نہیں تھا تو پھر یہ لوگ کیوں ترک کر رہے تھے؟ یہ جو اکابر صحابہ موجود ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ، ابو عبید ابن جراح، بہت اعلیٰ علم ہے اس کے پاس، اس بندے کے پاس. جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ایسے ایسے لوگ موجود ڈسکس کیے کہ جن پر ایک نقطہ بھی ہم نہیں، ایک کلام بھی نہیں کر سکتے. ایسے لوگ ہیں. ان کی ولایت میں، ان کی بزرگی میں، ان کی اس میں کوئی شک نہیں، اس کے علم میں بھی کوئی شک نہیں. تو پھر ان لوگوں نے جب یہ مباح چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمیں گناہوں کی طرف یا مضارات کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ طاعت ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ مباح کا چھوڑنا طاعت ہے، چھوڑنا طاعت ہے، حالانکہ مباح کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے. ابھی کتاب والا اس رائے کو ریجیکٹ کر رہا ہے. وَهَذَا الرَّأْيُ غَيْرُ صَحِيحٍ، یہ رائے جو تھی یہ صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے، لأن يرفع المباح من احکام الشرع، مباح جو تھے وہ احکام ان لوگوں نے تو پھر مباح کو احکام الشرع سے نکال دیا. ويخالف بذلك اجماع على وجود المباح، پھر جو وجود مباح پر جو اجماع ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ جب آپ اس کی ترک کر رہے ہیں تو پھر تو وہ مباح ہی نہیں رہا.
والدلیل علی ان المباح لیس مطلوب الترک، دلیل یہ ہے کہ مباح ترک کا یعنی چھوڑنے کا مطلوب نہیں ہے. مباح ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلوب نہ کریں، آپ چھوڑیں. ان الناظر، وہ بندہ جس نے نظر کیا ہے، نظر کیا ہے، اگر میں پاس ہو گئے تو میں 10 روزے رکھوں گا. ٹھیک ہو گیا. اب 10 روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا مباح ہے، رکھ لیے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو اس میں کوئی بات ہے. ٹھیک ہو گیا، مباح ہے. اب مباح چیز کو آپ اب یہ والا چیز ہے، یہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا جب آپ نے نظر کیا. تو دیکھو ان لوگوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، مباح ہمیشہ کے لیے ترک نہیں ہوتے، کبھی کبھی واجب بھی ہوتے ہیں. جہاں پر میں نے آپ کو میاں بیوی کی مثال دی کہ وہ جدائی تو مباح ہے، کرے نہ کرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس صورت میں کہ ان کی لڑائی ہے اور وہ نہیں بن رہے تو پھر واجب ہے. ہاں 10 روزے رکھنا کوئی وہ مباح ہے، کرے نہ کرے کوئی بات نہیں ہے، نفل ہے. لیکن اس صورت میں کہ آپ نے نظر مان لی ہے اگر میرا پلانا کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یہ آپ کے اوپر اب واجب ہے. تو دیکھو کام مباح تھا لیکن کیا بن گئے، واجب بن گئے. اس لیے ہم ان گروہ کو، یہ جن گروہ نے یہ رائے دی ہے کہ مباح میں ہمیشہ کے لیے ترک الفعل ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے فعل کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو کیا اب ناظر ہے، جس بندے نے نظر مان لی کہ وہ اپنا 10 روزے نہیں رکھے گا، رکھے گا ضرور، دیکھ رکھے گا. ٹھیک ہو گیا. والدلیل علی ان الناظر ترک المباح لا يلزمه الوفاء بما، اچھا یہ جو میں نے بتایا یہی بات انہوں نے دی. اس حدیث بھی دیا ہے کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعه. تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ نظر کی ہے، اور انشاءاللہ اچھا کہ یہ کیا حاصل رہ گیا. اچھا بس ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی اقسام ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر جو 3 اقسام ہیں، 3 کیٹیگریاں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. سو گائز یہ جو دلیل ہے، اچھا یہ تو آپ دیکھ لیں، بہت ایزی ہے. سی یو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.